للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انشاءاللہ العزیز آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ متقابلات نصوص میں سے چوتھی صورت ظاہر، نص، مفسر، یہ تینوں صورتیں آپ کی گزر چکی ہیں۔ چوتھی صورت ہے محکم۔ محکم کی تعریف کیا ہے؟ واضح طور پر لائن میں لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 56 لائن نمبر لاسٹ، کہ محکم وہ کلام کہ جس میں متکلم کی مراد مفسر پر اس قدر زیادہ ہو کہ اس کا خلاف، اس کا اپوزٹ، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے گا کہ وہ اس قدر تفسیر شدہ کلام ہوگا کہ اس کا ترک کرنا جائز ہی نہیں ہوگا۔ نہ وہ کلام تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ وہ کلام نسخ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے وہی رہے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا، اس کا خلاف کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ کلام کہ ہر شے کا علم وہ کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ کیا بتائیے یہ کلام تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا کوئی یہ عقیدہ رکھے معاذ اللہ کہ کچھ جانتا ہے کچھ نہیں جانتا، کیا وہ مومن رہے گا؟ کیا وہ مسلمان رہے گا؟ کیا یہ کلام اپنی اصل کی حیثیت سے تبدیل ہونے کی حیثیت رکھتا ہے یا نسخ ہونے کی، منسوخ ہونے کی حیثیت رکھتا ہے؟ منسوخ سے مراد یہ ہے کہ ما قبل والا جو کلام ہے وہ رد کر دیا جائے اور ما بعد والا کلام کیا ہو جائے؟ راجع کر دیا جائے، جسے ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلی شریعتوں کے اندر، پہلے دور کے اندر کیا تھی؟ حلال تھی، کون سی؟ وہ کیا نام ہے، شراب حلال تھی، لیکن بعد میں کیا ہے؟ حرام قرار دی گئی۔ تو پہلے والا کیا ہو گیا بیٹا؟ منسوخ ہو گیا، بعد والا ناسخ ہو گیا۔ بعد والا کیا ہو گیا؟ ناسخ ہو گیا۔ ایسی بہت سی صورتیں جو پہلے حکم تھا لیکن بعد میں منع کر دیا گیا، تو وہ پہلے والا حکم ناسخ منسوخ ہو جائے گا اور بعد والا حکم ناسخ ہو جائے گا۔ کیا ان اللہ بکل شیء علیم کے اندر کوئی ایسی صورت پائی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی نہیں، کیونکہ ہر شے کا علم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو بھائی سب کو علم اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ تو یہ ان اللہ بکل شیء علیم ایسا مفہوم ہے، ایسا مضمون ہے، ایسا موضوع ہے جو کیا ہے؟ اس طور پر واضح ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کا خلاف جو جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کیا ہے اقرار کر لے کسی چیز کا واضح طور پر، بھائی مجھے کیا ہے آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں، آ جائیے، اور اس کے بدلے دینے ہیں، اس کے بدلے دینے، وہ کوئی بھی چیز آپ لگا لیں، تو بتائیے اس نے اقرار کر لیا نا، اقرار کر لیا، لازم ہو گیا۔ اچھا وجہ بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی کہ اس وجہ سے مجھ پر کیا ہے اتنے پیسے لازم ہیں، تو بھائی مقر ہے، اقرار کر رہا ہے، اقرار کرنے کے بعد اس نے وجہ بھی بتا دی، تو اب لازم ہو گئے نہیں لازم ہو گئے؟ لازم ہو گئے نا۔ اب کیا اس کا خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی مفسر کی تھوڑی سی گفتگو جو کہ بڑی آسان تھی۔ آگے چلتے ہیں، آگے چل کر مفسر اور محکم کا حکم، مفسر اور محکم کا حکم یاد رکھیے گا جناب۔ جیسے ظاہر اور نص کے بعد اس کا حکم آیا تھا، ایسے ہی مفسر اور محکم کے اندر بھی کافی کیا تعلقات ہیں۔ تو ان دونوں کا حکم بھی ایک ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مفسر اور محکم پر یقینی طور پر عمل کرنا لازم ہے۔ عمل کرنا کیا ہے؟
لازم ہے، ضروری ہے، جب مفسر بن جاوے، جب محکم کی وضاحت ہو جاوے، محکم تو ویسے ہی بیٹا دروع تفسیر کے سب سے پختہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان چاروں صورتوں کے اندر سب سے ٹاپ لائن کے اوپر جو ہے وہ مفسر ہے اور وہ محکم ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر تفسیر کی کیا ہے سب سے اعلیٰ درجے کی صورت پائی جاتی ہے۔ خیر، مفسر اور محکم کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں لزوم العمل بہما، ان دونوں کے ساتھ عمل کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، لا محالتا، یقینی طور پر۔ آئیے اس گفتگو کو ہم عبارت میں پڑھ لیتے ہیں، مزید پھر آگے کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 56، لائن نمبر لاسٹ، وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَزْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ أَصْلًا۔ فرماتے ہیں محکم وہ جو زیادہ ہو، مزدادہ، آ جائیے، جو زیادہ ہو، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، علی المفسری، مفسر پر، بحیث، اس حیثیت کے ساتھ، لا یجوز، اس کا ترک جائز نہیں ہوتا، اس کا ترک جائز نہیں ہوتا، خلافہ اصلاً، اس کا خلاف جائز نہیں ہوتا اصلاً، بالکلیہ طور پر، نہ تبدیل ہو سکتا ہے نہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ مثالہ فی الکتاب، اس کی مثال کتاب اللہ کے مطابق، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے، وان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے نا جناب؟ بھائی اللہ تبارک و تعالی ظلم کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی تو عدل سے بھی زیادہ فضل کرتا ہے۔ اگر عدل کرنے پر آئے تو ہمارے گناہوں کی شاید وہ سزا ملے جو ہم کیا ہے تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فضل کرتا ہے اور ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اور یہ کیا ہے کسی طور پر بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اسے مفسر کہا جاتا ہے۔ وبالحکمیاتی، اور محکم کی مثال معاملات میں، ٹھیک ہے، ما قلنا بالاقرار، جو ہم نے کہا، مفسر میں بھی یہ مثال گزر چکی ہے کیونکہ یہ مفسر اور محکم تقریباً سیم ہے، اس وجہ سے وہی مثال یہاں پر بھی دے رہے ہیں۔ ما قلنا بالاقرار، کہ جو ہم نے کہا اقرار میں، یعنی اس سے پہلی والی صورت میں بھی ہم نے یہ والی مثال دے چکے ہیں، کیا؟ انہ لفلان علی الف من ثمن هذا العبد، فرمایا بے شک کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں کے لیے مجھ پر کیا ہے 1000 ہے، من ثمن هذا العبد، اس غلام کے ثمن کے بدلے، اس غلام کے پیسے کے بدلے، فإن هذا اللفظ، بس بے شک یہ علی الف من ثمن هذا العبد، یہ لفظ محکم ہے، فی لزومہ، 1000 کے لازم ہونے میں، بدلا عنہ، اس غلام کے بدلے سے، وعلی هذا نظائرہ، اسی پر اس کی مثالیں ہیں، اسی طرح اس کی مزید مثالیں ہیں۔ وحکم المفسر بالمحکم، مفسر کا حکم اور محکم کا حکم کیا ہے؟ لزوم العمل بہما، عمل کا لازم ہونا، بہما، ان دونوں کے ساتھ، لا محالتا، یقینی طور پر۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ ظاہر، نص، مفسر اور محکم کی گفتگو یہاں پر کیا ہوئی؟ اختتام پذیر ہوئی۔